آج شاباش ماہ رمضان شریف کا جمعۃ الوداع ہے. پچھلے جمعے ایک میں نے مضمون بیان کیا تھا سورت واقعہ کے حوالے سے. تو مجھے دوستوں نے اصرار کیا، میری رائے بھی یہ تھی کہ اس کو پورا کیا جائے. تو انشاءاللہ آج اس مضمون کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. دعا کیجیے اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی لالائن عطر کا صدقہ میری اور آپ کی حاضری سے قبول سے. سورت واقعہ شریف ہے. اللہ اکبر. یہ سورت مکی سورت ہے. اس میں 3 رکوع ہیں. اس کے حوالہ سے سورت واقعہ شریف کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ہر رات کو سورت واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی بھی فاقہ نہیں آئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورت واقعہ دولت اور ثروت کی صورت ہے اور اسے خود بھی پڑھو. اگر تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد غریب نہ ہو، تم میں سے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کئی افراد کا گزر اوقات ہو، تمہارے گھر میں بہت سارے مہمان آ جائیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جتنے مہمان آئے ہیں سب سیراب ہو کے جائیں، تو پھر خود بھی سورت واقعہ پڑھا کرو اور اپنی اولاد کو بھی سورت واقعہ کی تعلیم دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ حضرت انس سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی گھر کی مستورات، اپنے گھر کی عورتوں کو سورت واقعہ یاد کراؤ، انہیں سکھاؤ. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تمہارے گھر انجانے میں کچھ مہمان آ گئے، تم گھر میں نہیں ہو. انجانے میں کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں. تمہارے گھر میں مہمان آ گئے اچانک، تم گھر میں نہیں ہو. اگر تمہارے گھر کی عورتیں سورت واقعہ پڑھنے والی ہوگی تو جتنے بھی مہمان آئیں گے انشاءاللہ سب کو سیراب کر دیا جائے گا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیارا واقعہ لکھا ہے، وہ سنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان ہوا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار ہو گئے اور اب مسلمان کے یہ حق ہے کہ جب ملے تو سلام بلائے، بیمار ہو جائے تو بیمار کرسی کرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی تیمارداری کے لیے گئے. سبحان اللہ. تو آپ نے پوچھا ماں تشتکی، آپ کو بیماری کیا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ مجھے گناہوں کی بیماری. آج ہم ہر آدمی دوسرے سے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتا ہے، لیکن جو اہل اللہ تھے وہ اپنے آپ کو عاجزی کی اختیار کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. پوچھا آپ کو کیا بیماری ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو بھی مجھے گناہوں کی بیماری لگتی ہے. تو پھر پوچھا فما تشتہی، تم چاہتے کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا ہم آپ کے لیے کسی حکیم کا انتظام کریں؟ مزاج سمجھیے، ہم آپ کے لیے کسی حکیم کا انتظام کریں؟ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں حکیم نے تو مجھے بیمار کیا ہے، انت العلیم الحکیم، حکیم نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہم آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ وظیفہ دینا چاہتے ہیں، آپ کی ماہانہ خدمت مقرر کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے اور میں تمہاری کچھ ضروریات ہیں تو آپ فرماتے ہیں میری ساری ضرورتیں میری اللہ پوری کرتا ہے، اور میں پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں ہم آپ کو کچھ آپ کی خدمت کرتے ہیں جو آپ کی اولاد کے کام آئے۔ اللہ اکبر۔ ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، ایک وقت آنے آپ نے پردہ کرنے، آپ کی بیٹیاں ہیں تو ہماری جو خدمت ہم آپ کی کریں گے جنہیں سی تو ہم پیسے دے گا کہ نہیں تو اگے جان تو بعد تمہاریاں دھیاں نے کام آئیں گی، تمہاری بیٹیوں کے کام آئیں گے۔ تو پھر سنیے آپ فرماتے ہیں تو کیا کہتا ہے، تو بھی جاننا ہے، تیری یہ سوچ ہے کہ میرے مرن تو بعد میریاں دھیاں بھوکیاں مرن دیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نے یہ کیسے سوچ لیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں پہ فاتحہ آئے گا؟ فرمایا سنو، میں اللہ کی رحمت پہ امید رکھتا ہوں، میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں پہ فاتحہ نہیں آئے گا۔ کیونکہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو آدمی سورت واقعہ پڑھتا ہے اللہ کریم اسے فاقے سے بچا لیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں پہ فاقہ نہیں آئے گا، اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کروا رکھی ہے۔ میری بیٹیاں سورت واقعہ پڑھتی رہتی ہیں، میری بیٹی سورت واقعہ کی تلاوت کرتی رہتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے محبوب کا فرمان ہو؟ ہمارا تو یہ مزاج ہے کہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہے۔ آؤ مضمون شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، سبحان اللہ۔ جب قیامت برپا ہو جائے، لیس لوقعتها کاذبہ، سبحان اللہ۔ جب یہ قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر کوئی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ جب قیامت آئے گی کوئی اس کو جھٹلا پتہ تھوڑا روزہ رکھیا، تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں گے، مجھے حوصلہ دیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ، یہ آپ کو معلوم ہے کتاب والے کی ہے، تین رات کی تین اندر تھوڑا سا میرے گلے پہ اثر ہے، میں کوشش کروں گا میں کچھ نہ کچھ آپ کا ساتھ دے سکوں۔ سبحان اللہ۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہو جائے گی، اللہ۔ لیس لوقعتها کاذبہ، جب یہ قیامت آ جائے گی پھر اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔ خافضۃ رافعہ، یہ ایسی قیامت ہے کسی کو یہ پست کر دے گی، کسی کو یہ بلند کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ مجرموں کو پستی کی طرف لے جائے گی اور محمد عربی کے غلاموں کو یہ بلند کر دے گی۔
کہتے ہیں استغفر اللہ. حالت یہ ہوگی کہ جس طرح بنگورے میں بچہ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سمندر میں طوفان آ جائے، کشتی چل رہی ہو تو طوفان کبھی ادھر سے پانی کبھی ادھر سے پانی، اور کشتی ہچکولے لینا شروع کر دیتی ہے. جو کشتی کے اندر سوار ہے وہ ڈرنے لگتا ہے کہ اب بھی موت آئی، اب بھی موت آئی. اذا رجت الارض رجا، جب قیامت آئے گی تو پھر زمین اسی طرح تھر تھر کانپنے لگے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، یہ بڑے بڑے قد آور پہاڑ جس کی چوٹی کو دیکھتے ہوئے دستار زمین پہ آ جائے، اتنے قد آور دستار، اتنے قد آور پہاڑ. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، ریزہ ریزہ کر دیے جائے. فرمایا جس طرح دو پارٹوں کے درمیان کوئی دانا آئے تو دو پارٹ اس کو پیس کے آٹا بنا دیتے ہیں. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، یہ بڑے بڑے جو تمہیں پہاڑ نظر آتے ہیں یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. فَقَالَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اللہ اکبر. فرمایا تمہارے گھر میں روشن دان ہے، روشن دان سے دھوپ آ رہی ہے، اس دھوپ میں کچھ مٹی کے ذرات تمہیں اڑتے نظر آتے ہیں. آج تمہیں یہ پہاڑ کا داور نظر آتے ہیں. فرمایا جب یہ قیامت آئے گی نا، فَقَالَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ مٹی کے ذرے کی طرح تمہیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اتنے بڑے قد آور پہاڑ کا کچھ نہیں بنے گا، تیری حیثیت ہی کیا ہے. پھر ان لمحات میں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، تمہارے 3 گروہ ہو جائیں گے، تمہیں 3 گروہوں میں باندھ دیا جائے گا. پہلا گروہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلا گروہ وہ جو دائیں ہاتھ والی ہے. سبحان اللہ. دائیں ہاتھ والے سے مراد یا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ اس لیے ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال جن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ دائیں ہاتھ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کیا جائے گا اعزاز کے ساتھ. اللہ اکبر. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو کیا جانتا ہے کہ دائیں ہاتھ والوں کا کتنا مقام ہے. فرمایا جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا یہ میرا رزلٹ کارڈ ہے، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو مجھے کتنے اعلیٰ نمبروں سے مجھے ڈگری ملی ہے، میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، دوسرا گروہ بائیں ہاتھ والا. تمہیں کیا معلوم ہے کہ بائیں ہاتھ والوں کس قدر خستہ حال میں ہوں گے. ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے اور جتنے اس کے گناہ ہیں پلندہ گناہ ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. کہ یہ نہیں ہونا دیجیے تو ہمیں اپنی سجی ہاتھ پھاڑ دیجیے میں کبھی ہاتھ پھاڑ دیجیے، ورنہ پیچھے سے ہاتھ نکالا جائے گا، آگے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، تیسرا گروہ جو ہر کار خیر میں آگے بڑھنے والے
اسلام کی دعوت دی تو پہلی صفوں میں کھڑے نظر آئے، جہاد کے لیے بلایا تو پہلی صفوں میں کھڑے نظر آئے، یا کسی لحاظ سے قربانی مانگی تو یہ پہلی صفوں میں نظر آئے۔ کیوں؟ اولئک المقربون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریبی ہو گئے، فی جنات النعیم، یہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یعنی امت کے اولین دور میں ایسے جانبازوں اور سرفروشوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور آہستہ آہستہ یہ تعداد کم ہوتی جائے گی۔ علی سرور موضونہ، فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا جن کو اللہ نے اپنا قریبی بنا لیا ہے، اللہ اکبر، فرمایا ان کے لیے پلنگ سجائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، پلنگ کیسے ہوں گے؟ دنیا نے فرمایا نہیں، علی سرور موضونہ، ایسے پلنگ جو سونے کی تاروں سے بنائے جائیں گے، ان سونے کی تاروں میں ہیرے جواہرات مزین ہوں گے، ان کے حسن کو دوبارہ کریں گے، متقین علیہا متقابلین، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے سونے سے بنائے گئے پلنگ سجا دیے جائیں گے، ان میں تکیے رکھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، متقین، جزاک اللہ، متقین علیہا متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یا اللہ یہ جڑے آمنے سامنے بیٹھے نے، یا اللہ یہ آمنا سامنا کرنے واسطے بیٹھ گئے؟ فرمایا نہیں، یہ آمنا سامنا تو دنیا کا ماحول ہے، یہ ایسے آمنے سامنے لڑن واسطے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو مسکرا کے بیٹھن گے، جیسے دو دوست اپنے ایک منزل میں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا آمنے سامنے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، انہیں پلنگ پہ بٹھا دیا جائے گا، وہاں تکیے ہوں گے، یہ آمنے سامنے ہوں گے، اور اب ان کی خدمت کے لیے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے آگے پیچھے ایسی ہستیاں ہوگی جن کو ہم نے بنایا ہی ان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، ولدان مخلدون، کبھی انہوں نے بڑھیا نہیں ہونا، کبھی انہوں نے تھکنا نہیں، سبحان اللہ، ایک طرح سے جیسے تھک گئے، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، آگے پیچھے ہوں گے، اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹیں ہوں گی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے، ولدان مخلدون جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے، ان کی توانائی کبھی کم نہیں ہوگی۔ بیضواب، ان کے ہاتھ میں آفتابیں ہوں گے، وَقَاسٍ مِّن مَّعِينٍ، شراب طہور سے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ اب جو شراب طہور دیا جائے گا، رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ جتنی چاہے پی لے، کئی بندی میں نا تھوڑی بھی پی لے کہتا جی تو بات نہیں چل رہی، آپ نے سنا ہے نا، تو جنہوں چڑھ جائے وہ کہتا جی حضرت جی چھٹو ہی چڑھی ہوئی، تو ایک زیادہ ہی آگے چڑھ گئی۔ میں نے اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن ہے، لا یصدعون عنہا، جتنی چاہے پی لے، انہوں نے سر پیٹ نہیں ہونی، ولا ينزفون، جتنی مرضی پی لیں،
انہاں دا ہوش برقرار رہے گا سبحان اللہ ان کا ہوش سر درد بھی نہیں ہوگا اور یہ مدہوش بھی نہیں ہوں گے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اور انہیں میوے پیش کیے جائیں گے یہ پسند کریں گے سبحان اللہ جو یہ پسند کریں گے انہیں جن کے دل میں خواہش آئے گی انتظار نہیں سبحان اب اللہ اللہ کا دیا نہیں عادت ہے ایسی بات نہیں وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ انہیں میوے بھی پیش کیے جائیں گے جو جنتی پسند کریں گے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ہم انہیں پرندوں کا گوشت سبحان اللہ پرندوں کا ہم انہیں پرندوں کا گوشت مما یشتہون جیسا یہ چاہے شورے والا کہیں گے شورے والا دے چڑھیں گے کچھ جمعہ کہیں گے تو کچھ جمعہ دے چڑھیں گے وَلَحْمِ طَيْرٍ پرندوں کا گوشت دیں گے کھانے کے لیے جیسے یہ چاہت کریں گے جیسے یہ پسند کریں گے وَحُورٌ عِينٌ فرمایا صرف کھان پین نہیں اوتھے موجہ ہی موجہ وحور عین خوبصورت آنکھوں والی ہوئے پورے خوبصورت آنکھوں والی کام سالی لؤلؤی مکنون فرمایا موتی نے نا یہ ہے نے فرمایا نبی نے بات کیتا ہے نا یہ کیتا ہے جی فرمایا جدو تو کٹ دیو ان کی چمک دمک برقرار رہتی ہے جی برقرار رہتی ہے فرمایا جی میں ڈبی دے وچ موتی بند ہوئے ان کی چمک دمک ہوئی رہتی ہے فرمایا اے نہیں وہ ہوندا دا حسن کمال ہو گیا جزاء بما كانوا يعملون یہ اجر ہوگا ان نیکیوں کا جو وہ ایویں نہیں لبنی او بھائی پرندے کا گوشت ایویں نہیں لبنا یا اللہ کیویں لبے گا فرمایا کہ کم کرنا پینا ہے یا اللہ سے حاضر ہو تسی اے حاضر ہو یا اللہ اے ہمارے سلطانیہ کے اندر جتنے بیوی نے سارے ہی حاضر نے اللہ یہ چاہتے ہیں اسی حاضر اللہ نہیں ہوتی اللہ فرماتا ہے جتنے تو میں روکے ہوتے تو حکم کرے جتنا حکم دیتا تو کرنا پڑے سبحان اللہ جسے میں نے روکا ہے جزاء بما كانوا يعملون اپنی مرضی نہیں جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کرنا ہوگا جس سے روکا ہے اپنے آپ کو بچانا ہوگا بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی کئی بندیاں کولے کوٹھیاں بھی نے بنگلے بھی نے مال بھی نے خدمت گزار بھی نے نوکر چاکر بھی نے کوٹھیاں بھی کنیاں نے مال بھی کنیاں نے سارا کچھ ہون دے باوجود سکون نہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یسمعون کبھی کسی پاسوں ٹینشن کبھی بیوی والے پاسوں کبھی بچیوں والے پاسوں کبھی فیکٹری والوں کبھی کسی پاسوں ٹینشن ہی ٹینشن اللہ اکبر فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما ٹینشن نام دی چیز کوئی نہیں نام دی چیز کوئی نہیں اللہ اکبر یہ دنیا کے اندر تیرا نام کی پورا نارے کھاوا نارے پورا فرمایا ہوتے نہیں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما اوتھے بکھیوں بولن والا جانا ہی نہیں سبحان اللہ اوتھے دل دا روگی جانا ہی نہیں جڑا چپ بھی گل کرے جانا ہی نہیں لا یسمعون فیہا لغوا اوتھے